السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا رب کیوں قسم کھا رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ العصر یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، مگر انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور بھلے کام کیے، نیک صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی، اور آپس میں تاکید کرتے رہے تحمل کی۔ یہ تھی سورۃ العصر اور اس کا ترجمہ۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، یعنی قسم ہے زمانے کی جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہے، جسے تحصیل کمالات اور سعادات کے لیے ایک متغیرہ نمایاں سمجھنا چاہیے۔ یا قسم ہے عصر نماز کے وقت کی، جو کاروباری دنیا میں مشغولیت اور شرعی نقطہ نظر سے نہایت فضیلت کا وقت ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، گویا اس کا سب گھر بار لٹ گیا۔ یہ قسم ہے ہمارے پیغمبر کے زمانہ مبارک کی، جس میں رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریا کا نور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ اس سے بڑھ کر ٹوٹا ہوا کیا ہوگا کہ برف بیچنے والے دکاندار کی طرح اس کی تجارت کا راس المال، جسے عمر عزیز کہتے ہیں، دم بدم کم ہوتا جا رہا ہے، مگر اس رواداری میں کوئی ایسا کام نہ کر لیا جس سے یہ عمر رفتہ ٹھکانے لگ جائے، بلکہ ایک ابدی اور غیر فانی متاع بن کر ہمیشہ کے لیے کارآمد بن جائے، تو پھر خسارہ کی کوئی انتہا نہیں۔ زمانہ کی تاریخ پڑھ جاؤ اور خود اپنی زندگی کے واقعات پر غور کرو تو ادنا غور فکر سے ثابت ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے انجام بینی سے کام نہ لیا اور مستقبل سے بے پرواہ ہو کر محض خالی لذتوں میں وقت گزار دیا، اور آخرکار کس طرح ناکام و نامراد بلکہ تباہ و برباد ہو کر رہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وقت کی قدر پہچانے اور عمر عزیز کے لمحات کو یوں ہی غفلت اور شرارت یا لہو لعاب میں نہ گوائے۔ جو اوقات میں خصوصاً وہ گراں مایہ اوقات جن میں آفتاب رسالت اپنی انتہائی نور افشانی سے دنیا کو روشن کر رہا ہے، اگر غفلت و نسیان میں گزار دیے گئے تو سمجھو کہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ بس خوش نصیب اور اقبال مند انسان وہی ہے جو اس عمر فانی کو باقی ناکارہ زندگی کو کرامت بنانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور بہترین اوقات اور عمدہ موقع کو غنیمت سمجھ کر کسب سعادت اور تحصیل کمالات کو کوشش میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر آگے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں کیا گیا ہے، یعنی انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہے۔ اول، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی ہدایات اور وعدوں پر خواہ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے پورا یقین رکھے۔ دوسرے، اس یقین کو اثر محض قلب اور دماغ تک محدود نہ رہے بلکہ روح میں ظاہر ہو اور اس کی عملی زندگی اس کے ایمان قلبی کا آئینہ ہو۔ تیسرے، محض اپنی انفرادی صلاح و فلاح پر قناعت نہ کرے بلکہ قوم و ملت کی اجتماع مفاد کو پیش نظر رکھے۔ جب 2 مسلمان ملیں، ایک دوسرے کو اپنے قول فعل سے سچے دین اور ہر معاملے میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔ چوتھے، ہر ایک کو دوسرے کی نصیحت و وصیت رہے کہ حق کے معاملے میں شخصی قومی اصلاح کے راستے میں جس قدر سختیاں اور دشواریاں پیش آئیں یا خلاف طبع امور کا تحمل کرنا پڑے، پورے صبر و استقامت سے تحمل کرے۔ ہرگز قدم نیکی کے راستے سے
نہ ہٹائے۔ جو خوش قسمت حضرات ان چار اوصاف کے جامع ہوں گے اور خود کامل ہو کر دوسروں کو تکمیل کریں گے، ان کے نام صفحات زندہ جاوید رہیں گے۔